دوستو، مزاح بھی ہمارے ادب کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں کچھ ادیبوں کے اور کچھ شعراء کے مزاح اور ان کے لطیفے آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں۔ لیکن قبل اس کے کہ میں ان کو شروع کروں، آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلد از جلد سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو دبا لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ یہ چیز تمام لوگوں کے ساتھ پہنچے۔ عربی علم نحو کے مدون اول ابو الاسود نے اپنے بھتیجے کی شادی کے موقع پر اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، تمہارے چچا زاد بھائی کا نکاح ہے، تیاری کر لو، نکاح تمہیں ہی پڑھانا ہے۔ برخوردار تیار ہو گئے اور 2 دن تک نکاح کا خطبہ یاد کرتے رہے۔ تیسرے دن ابا جان نے پوچھا کہ خطبہ یاد ہو گیا ہے؟ عرض کیا جی ابا جان، سن لیجئے۔ فرمایا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونتوکل علیہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ ابا جان سٹپٹا کر کہنے لگے بیٹا ذرا رکو، ابھی نماز کھڑی نہ کرنا، پہلے میں وضو کر آؤں۔ سردار جعفری کسی ترقی پسند شاعر یا ادیب کی فلمی صنعت سے وابستگی کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ ایک دن غصے سے جعفری نے ساحر لدھیانوی سے کہا، ساحر دیکھ لینا تمہارے جنازے میں کوئی ترقی پسند شاعر نہیں ہوگا۔ ساحر نے برجستہ جواب دیا، لیکن میں ہر ترقی پسند کے جنازے میں شریک ہوتا رہوں گا۔ بشیر رام پوری حضرت داغ دہلوی سے ملاقات کے لیے پہنچے تو وہ اپنے ماتحت سے گفتگو بھی کر رہے تھے اور اپنے ایک شاگرد کو اپنی نئی غزل کے اشعار بھی لکھوا رہے تھے۔ بشیر صاحب نے سخن گوئی کے اس طریقے پر تعجب کا اظہار کیا تو داغ صاحب نے پوچھا، خان صاحب آپ شعر کس طرح کہتے ہیں؟ بشیر صاحب نے بتایا کہ حقہ بھروا کر الگ تھلگ ایک کمرے میں لیٹ جاتا ہوں، تڑپ تڑپ کر کروٹیں بدلتا ہوں، تب کوئی شعر موزوں ہوتا ہے۔ یہ سن کر داغ مسکرائے اور بولے، بشیر صاحب آپ شعر کہتے نہیں جنتے ہیں۔ کسی مشاعرے میں مجاز اپنی غزل پڑھ رہے تھے، محفل پورے رنگ پر تھی اور سامعین خوشی کے ساتھ کلام سن رہے تھے کہ اتنے میں کسی خاتون کی گود میں ان کا شیرخوار بچہ زور زور سے رونے لگا۔ مجاز نے اپنی غزل کا شعر ادھورا چھوڑتے ہوئے حیران ہو کر پوچھا، بھائی یہ نقش فریادی ہے کس کی، شوخی تحریر کا؟ ساغر نظامی کی بہن بھی شاعرہ تھی اور مینا تخلص رکھتی تھی۔ ماجد حیدرآبادی سے چونکہ ساغر صاحب کی چشمکیں چلتی رہتی تھیں، اس لیے ساغر صاحب مشاعرے میں اس شرط پر جاتے تھے کہ ماجد صاحب کو نہیں بلایا جائے گا۔ ایک مشاعرے میں صدارت ساغر نظامی کی تھی، چونکہ ماجد صاحب مدعو نہیں تھے اس لیے وہ مشاعرہ سننے کے لیے سامعین میں آ کر بیٹھ گئے۔ لوگوں کو جب پتہ چلا تو سب نے شور مچا دیا کہ ماجد صاحب کو ضرور سنیں گے اور مجبوراً منتظمین کو ماجد صاحب کو دعوت سخن دینی پڑی۔ ماجد صاحب مائک پر آئے تو کہنے لگے کہ چونکہ مجھے مدعو نہیں کیا گیا تھا اس لیے کوئی غزل ساتھ نہیں ہے، البتہ 2 شعر فی البدیہہ کہے ہیں، جناب صدر اجازت دیں تو پیش کروں۔ اجازت ملنے پر یہ 2 شعر سنائے۔ پھر آ گیا ہے لوگوں برسات کا مہینہ، پھر آ گیا ہے لوگوں برسات کا مہینہ، لازم ہوا ہے اب تو سب کو شراب پینا، پہنچا جو میں کدے میں حیران رہ گیا میں، پہنچا جو میں کدے میں حیران رہ گیا میں، الٹا پڑا تھا ساغر اوندھی پڑی تھی مینا۔ ایک بار کسی دعوت میں بہت سے شعراء و ادباء مدعو تھے۔ کھانا آنے سے قبل اس بات پر گفتگو ہو رہی تھی کہ صاحب انشا پردازی یا شاعری اکتسابی چیز نہیں ہے کہ انسان اسے محنت سے حاصل کر لے اور وہ اپنے انداز تحریر سے پہچانا جائے، بلکہ ایک وہبی صفت ہے جو فطری طور پر اسے ملتی ہے۔ اسی لیے ہم بعض دفعہ یہ کہتے ہیں کہ یہ غزل غالب یا علامہ اقبال کے رنگ میں ہے یا یہ مولانا آزاد کی سی نثر ہے۔ اتفاق سے سب سے پہلے رائتہ لا کر رکھا گیا تو مجاز کہنے لگے کہ اب دیکھیے
رائتے ہی کو لے لیجئے، اگر اسے مختلف شعراء استعمال کرتے تو کیسے کرتے؟ جیسے علامہ اقبال کہتے حیف شاہی رائتا کھانے لگا، یا جوش ہوتے تو یوں کہتے وہ کج کلاہ جو کھاتا ہے رائتا اکثر، اور اختر شیرانی کہتے رائتا جب رخ سلمیٰ پہ بکھر جاتا ہے، اور میں تو یوں ہی کہتا کہ ٹھہریے ایک ذرا رائتا کھا لوں تو چلوں۔ ناصر کاظمی اور حبیب جالب بے تکلف دوست تھے۔ جالب نے کاظمی سے کہا آپ کی غزلیات سن کر میری خواہش ہوتی ہے کہ کاش مجھ میں بھی ایسی غزل لکھنے کی استعداد ہوتی۔ جب میں آپ کا کوئی کلام دیکھتا ہوں میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کاش اس پر میرا نام لکھا ہو۔ کاظمی نے جالب کی اس تعریف کا شکریہ ادا کیا۔ جالب نے کاظمی سے پوچھا میری غزل دیکھ کر آپ کا کیا رد عمل ہوتا ہے؟ ناصر نے جواب دیا خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ کی غزل یا نظم آپ کے نام سے ہی چھپی، غلطی سے میرا نام نہیں چھپ گیا۔ کسی مشاعرے میں ایک نومشق شاعر اپنا غیر موزوں کلام پڑھ رہے تھے۔ اکثر شعراء آداب محفل کو ملحوظ رکھتے ہوئے خاموش تھے، لیکن جوش ملیح آبادی پورے جوش و خروش سے ایک ایک مصرے پر داد دے رہے تھے۔ گوپی ناتھ امن نے ٹوکتے ہوئے پوچھا قبلہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ جوش نے بہت سنجیدگی سے جواب دیا منافقت، اور پھر داد دینے میں مصروف ہو گئے۔ ایک دفعہ مرزا غالب گلی میں بیٹھے آم کھا رہے تھے۔ ان کے پاس ان کا ایک دوست بھی بیٹھا تھا جو آم نہیں کھاتا تھا۔ اسی وقت وہاں سے ایک گدھے کا گزر ہوا تو غالب نے آم کے چھلکے گدھے کے آگے پھینک دیے۔ گدھے نے چھلکوں کو سونگھا اور چلتا بنا تو غالب کے دوست نے سینہ پھلا کر کہا دیکھا گدھا بھی آم نہیں کھاتا۔ تو مرزا نے بڑے اطمینان سے کہا بے شک گدھا آم نہیں کھاتا۔ ایک دفعہ جان ایلیا نے اپنے بارے میں لکھا کہ میں ناکام شاعر ہوں۔ اس پر مشفق خواجہ نے انہیں مشورہ دیا جان صاحب اس قسم کے معاملات میں احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ یہاں اہل نظر آپ کی 10 باتوں سے اختلاف کرنے کے باوجود ایک آدھ بات سے اتفاق بھی کر سکتے ہیں۔ دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اس کی دوسری قسط جلد ہی پیش کی جائے گی۔ آپ سے درخواست ہے کہ اسے سنیں، لطف اندوز ہوں، اور پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ خدا حافظ۔